السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ 2-3 دن کے بعد جو ہے عید آنے ہی والا ہے، اور بہت سے لوگ ہو گئے جن کو جو ہے عید کی نماز کی جو نیت کرنے نہیں آتا ہوگا، تو ایسا بہت سے لوگ ہوں گے بھول جاتے ہوں گے، سال میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہوں گے کہ کیسے نیت کرنا تھا، اور کچھ لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ دل میں ارادہ کر سکتے، جیسے کہ اگر دل میں ارادہ کر سکتے کہ آج ہم جا رہے عید کی نماز پڑھنے، یہ بھی نیت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دل میں ارادہ کر لی کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں عید کی، تو یہ نیت ہو سکتا ہے۔ نہیں تو اس کا نیت بھی آتا ہے ایک بڑا، جو آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو آپ دل میں ارادہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ٹائم ہے یاد کرنے کا، اور یاد نہیں کیجیے گا تو آپ کو گناہ ملے گا۔ اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو دل میں ارادہ کر سکتے ہیں، اور کسی سے پوچھتے ہیں، اگر نہیں بتاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو آج ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کریں۔ بہت سے لوگوں سے غلطی ہو جاتا ہوگا عید کی نماز میں، تو گناہ ملتا ہے، لیکن سال میں ایک دفعہ آتا ہے وہ بھی یاد نہ ہو تو اس میں آدمی کو برا لگتا ہے، گناہ بھی مل جاتا ہے غلط ہو جائے تو آپ کو وہی بتائیں گے کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کریں۔ تو آپ کو چھوٹا سا جو نیت بتا دیا، اگر یاد نہ ہو تو دل میں ارادہ کر لے، گھر سے نکلتے وقت عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ نہیں تو آپ یہ بھی نیت کر سکتے، جیسے پیچھے امام جب کھڑے ہو جائے تو آپ کو یہ بھی نیت کرنا ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 جائے تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر بول کے آپ کو نیت مان لینا ہے۔ تو یہ نیت کر لینا، اس کے بعد آپ کو وہی پڑھنا ہے جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو اتنا پڑھنا ہے، اتنا ضروری نہیں آپ ہی پڑھیے گا، ہر آدمی پڑھے گا، آپ کے پیچھے آگے یا امام صاحب بھی ہو تو وہ بھی ثنا ہی صرف پڑھیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب جو ہے اللہ اکبر بولیں گے، تو اللہ اکبر بولیں گے تو آپ کو رکوع میں نہیں چل جانا ہے غلطی سے بھی۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو بھول جاتے ہوں گے تو رکوع میں چل جاتے ہوں گے، تو اس میں ایسا نہیں کرنا ہے عید کی نماز میں۔ تو جب مولوی صاحب اللہ اکبر بولے تو اللہ اکبر بول کے جیسے نیت بانے ہوا تو اللہ اکبر بولے تو آپ کو دونوں ہاتھ جو ہے دونوں کانوں تک لے جانا، اس طریقے سے اللہ اکبر بول کے پھر نیت نہیں ماننا، آپ کو اللہ اکبر بول کے نیت چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوبارہ بولیں گے امام صاحب تو پھر دوبارہ اللہ اکبر بول کے پھر نیت چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسرا پہ بولیں گے امام صاحب تو پھر دونوں ہاتھ کو دونوں کان تک لے جا کے اللہ اکبر بول کے پھر نیت مان لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام صاحب جو ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورہ ملائیں گے، پھر اللہ اکبر بولیں گے۔ تو اللہ اکبر میں جو ہے آپ کو پھر ہاتھ کانوں تک نہیں لے جانا، اس میں آپ کو رکوع میں چل جانا ہے۔ تو آپ رکوع میں جائیے، اس کے بعد رکوع سے اٹھیے، پھر سجدہ میں جائیے، پھر سجدہ سے اٹھیے، پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوئیے گا۔ تو اس میں آپ کو جو ہے مولوی صاحب پڑھیں گے سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورہ پڑھ لیں گے، پھر امام صاحب جو ہے اللہ اکبر بولیں گے، تو اس میں آپ کو پھر رکوع میں نہیں جانا ہے، پھر اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے 3 دفعہ اسی طریقے سے، پھر اللہ اکبر بول کے پھر دونوں ہاتھوں کو کان تک لے جانا، پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری دفعہ جو ہے پھر اللہ اکبر بول کے پھر کانوں تک لے جا کے ہاتھ نہیں باندھنا آپ کو، تیسری بار بھی ایسے چھوڑ دینا ہے۔ پھر چوتھے دفعہ جو اللہ اکبر بولیں گے امام صاحب تو آپ کو کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا، سیدھا رکوع میں چل جانا ہے۔ تو سیدھا آپ کو رکوع میں چل جانا ہے، اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھنا ہے، پھر سجدے میں چل جانا ہے۔ تو اس طریقہ سے آپ کو تحیات پڑھ کے، پھر درود شریف پڑھ کے، پھر امام صاحب سلام پھیریں گے تو دونوں طرف سلام پھیر دینا، پھر آپ کا عید کی نماز جو ہے ہو گیا اس طریقہ سے۔ تو کچھ لوگ ہوں گے نا جو اللہ کا بول کے نیت کی جگہ رکوع میں چل جاتے ہوں گے غلطی سے، تو ان کو نہ معلوم ہوگا۔ تو اس طریقہ سے جو ہے نماز پورا ہو جائے گا۔ تو نماز پورا ہو جائے گا تو کیا کیجیے گا، بھاگیے گا، گھر جائیے گا، سب وہی تھے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا، جس طریقے سے آپ نماز پڑھے اسی نماز کے بعد جو ہے امام صاحب خطبہ سنائیں گے، تو وہ خطبہ سننا بھی اچھی بات ہے۔ تو بنا خطبہ سنے اگر آپ گھر بھاگ رہے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا۔ جس طریقہ سے نماز پڑھنا واجب ہے اس طریقہ سے خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ تو خطبہ سن لے اچھا طریقہ سے اور سمجھ لے، اس کے بعد جب خطبہ ختم ہو جائے تو گلا مل لے، سلام کر لے، تو یہ عید کی نماز جو ہے پورا ہو جائے گا۔ تو ایسا جو بہت سے مسلمانوں کو نہ معلوم ہوگا عید کی نماز، اور کچھ کو معلوم ہوگا، تو جن کو نہ معلوم ہو ان کو بتا دیجیے گا، جانکاری دے دیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، دور ہے، تو ویڈیو بھیج کے آپ بتا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں تو اس سے آپ کو بھی نیکی ملے گا، اس کا نماز جو ہے نیت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، وہ نیت اچھا سے کرے گا اور نماز اچھا سے پڑھے گا، کتنا تکبیر کے بعد نیت باندھنا ہے، کتنا تکبیر کے بعد نیت چھوڑ دینا ہے، تو وہ سب سیکھ لے گا۔ تو اس سے آپ کو بھی نیکی ملے گا اچھا بات بتانے سے۔ تو آپ لوگوں نے جان لیا، جانکاری مل گیا ہوگا۔
آپ کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو یہی تھا عید کی نماز کی نیت۔ تو پہلے ہم کو بھی نہیں معلوم تھا، جانکاری کر رہے ہیں تو معلوم چل گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بہت سے مسلمان ہوں گے جن کو نہ معلوم ہے تو بتا دیے۔ تو ہم بھی جو ہے پوچھے ہیں کچھ مولوی صاحب سے، تو ہم کو بھی جانکاری ہو گیا، تو ہم سوچے آپ لوگوں کو بھی بتا دے۔ تو بہت سے مسلمانوں کو نہ معلوم ہے، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ عید سے پہلے جو ہے، عید کو صرف 3 یا 4 دن بچا ہے، تو اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچا دے گی۔ جن کو نہ نیت کرنا آتا ہو وہ ان کو بھی آ جائے، اور وہ بھی سیکھ لے کہ کس طریقے سے نیت کرتے ہیں، اور کتنی بار اللہ کو بول کے نیت باندھتے ہیں، کتنی بار چھوڑتے ہیں، اور کتنے بار جو ہے نیت باندھ کے چھوڑ کے رکوع میں جاتے ہیں، وہ سب جانکاری ہو جائے گا۔ تو اس سے ان کا بھی نماز ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو بھی نیکی مل جائے گا، اور آپ بھی سیکھ گئے ہوئیے گا۔ تو اگر نہیں سیکھے ہوئیے گا تو 2-3 بار آپ جان لیجیے گا، سیکھ لیجیے گا، تو اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اگر یاد نہ ہو تو، اگر یاد کر رہا ہے یاد نہ ہو تو آپ جیسے ٹائم قریب آ گیا ہے ٹائم، اور یاد کرنے کا ٹائم نہ ملا ہو، تو آپ دل میں ارادہ کر سکتے ہیں کہ جا رہا ہے آج عید کی نماز پڑھنے، یہ بھی نیت ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔